بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات اور نماز جنازہ۔ عبداللہ بن ابی کا مکمل نام اپنی ماں کی نسبت سے عبداللہ بن ابی بن سلول بتایا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں ان کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج کے لیے دن اور وقت بھی مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن عین اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ تشریف لے آئے، تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر دیا اور اپنے تمام معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد پیدا ہو گیا، اور دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے کڑنے لگا، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان سے کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اختیار کی۔ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی وفات ہوئی تو اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی، جو کہ ایک مومن صادق، نوجوان، نہایت صالح انسان تھا، ایک سعادت مند بیٹے ہونے کے ناطے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اپنا کرتا دے دیں تاکہ اس کا کفن بنایا جائے، اور ان کا جنازہ پڑھانے کی بھی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں باتیں منظور کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو میں گھوم کر سامنے آ گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں فلاں دن اسلام اور آپ کے خلاف ایسے شر انگیز الفاظ کہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بہت سے دنوں اور مواقع کا تذکرہ کیا۔ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کی پرفتن ماضی یاد دلایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی باتیں سن کر مسلسل مسکراتے رہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی طرف سے جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے۔ بعد میں مجھے خود حیرانی ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتنی جرأت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ 2 آیات نازل ہوئیں، جس میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا اور نہ ہی کسی منافق کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس واقعے کا لب لباب یہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ: نہیں ہے انسان کے لیے کچھ مگر وہی جس کے لیے اس نے محنت اور کوشش کی، یعنی اس نے جو کمائی کی وہی ملے گا۔ یعنی ساری عمر عبداللہ بن ابی نے اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافقت اور دشمنی نبھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک اس کا کفن بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، لیکن اللہ پاک نے اس کی بخشش پھر بھی نہ کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بھی قرآن پاک سے موافقت تھی، کیونکہ ان کے مشورے کے تھوڑی دیر بعد ہی اللہ پاک کا حکم نازل ہوا کہ منافقین کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔